اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ سورہ شعراء ہے، مکی ہے اور 227 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سورہ فرقان میں اللہ کی کتاب کا اعجاز تھا اور اس کے مختلف عناوین اور پیرائے تھے، اور اخیر میں فرمایا اگر تمہاری خدا کی طرف یہ رجوع اور دعا نہ ہوتی تمہارے ساتھ بدترین قسم کی سلوک سزا ہو جاتا اور یہ عذاب تم پر آن پڑنے والا تھا۔ اس صورت میں عذاب کے دیگر ارتکاب کا تذکرہ ہے، یعنی ایسے لوگ جو مختلف شعر و شاعری سے یا کلام کے اتار و چڑھاؤ سے اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور یہ فرق واضح کرنا ہے کہ قرآن کریم کا سجا یہ اعجاز و بلاغت تو ہے، یہ شعر و سخن نہیں ہے۔ شاعر اصل میں کلام کے اندر اوزان پیدا کرتے ہیں اور اس موزونیت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ موزونیت دلوں کو کھینچتی ہے اور لوگ غور سے اس کو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقبال جو تھا یہ پٹنہ کے اندر پڑھ رہا تھا مولانا محمد صدیق صاحب سے، ان کا چھوٹا بیٹا تھا احسان، تو ایک موقع پر انہوں نے اقبال سے کہا کہ احسان کو لے آؤ ادھر، تو اس نے چلا کے لے آئے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس کے اٹھانے میں دشواری تھی، تو اقبال نے کہا تیرے احسان بہت بھاری ہے، بس وہی سے کہتے اس کو مزہ لگ گیا اور پھر الفاظ موزون کرنا ہو۔ تو قرآن کریم کے اس بیان سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اچھے شعر بھی کہے ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ بڑی سرفراز شاعرہ تھی، اور حسان بن ثابت و عبداللہ بن رواحہ پیغمبر مرسل کو ہمیشہ راضی رکھتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا اور دشمن کے فنا میں لگے رہتے تھے۔ امام شافعی اتنے بڑے شاعر ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر شعر و سخن علماء کے لیے غیر شاعر نشان نہ ہوتا تو میں لبید سے بڑھ کر شاعر بن سکتا تھا۔ بعد کے زمانے میں جو علماء راسخین آئے ہیں، عبد الرحمن جامی ہے، نظامی ہے، اور شیخ سعدی ہے، مولانا روم ہے، حافظ شیرازی ہے، اور بھی سینکڑوں، کچھ مشہور کچھ غیر مشہور، انہوں نے بھی اللہ کے کلام مبین قرآن کریم کے اعجاز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور دل ربائی کو منظوم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کا یہ کلام جو ہے کہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عرب شعراء نے کہا ہے کہ یہ ہمیں دے دیتا اور ہمارا سارا کلام دے دے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی عبد الرحمن ابن الجوزی جن کی 1200 کتابیں ہیں، 80 صرف قرآن کی تفاسیر لکھی، ان کو براہ راست شاگرد ہیں، اور شیخ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ اجل ہیں اور استاد فن کہلاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم نے جو مثنوی کہی ہے ہزاروں اشعار، تو ان کو خود یہ کہنا پڑا کہ مثنوی ہے، مولوی ہے، مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تو جس طرح قرآن ایک معجز ہے، اس طرح مولانا روم کا یہ کلام بھی اور کلام سے بہت ماورا ہے۔
اور تعبیرات ایسی کی ہے کہ دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے۔ طاسیم حروف مقطعات لا يعلمها الا اللہ۔ نزول میں تو یہ سورت 47 ہے، سورہ واقعہ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 26ویں سورت ہے۔ سورت کے 4 مضامین ہیں: قرآن کا اعجاز، پیغمبر مرسل کی صداقت، اللہ کی وحدت اور فردت، اور قیامت کا وقوع۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کھل کر بیان کرنے والی ہے۔ کمال کی بات ہے کہ قرآن کریم میں ہر مسئلہ کھلا بیان ہوا ہے۔ لعلک باخع نفسک، ہو سکتا ہے کہ آپ جان دے اللہ یکونوا مومنین کی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ نہیں، آپ اتنی فکر نہ فرمائیں۔ کسی بھی مخلص مبلغ اور کوہنمشق دائی کے لیے یہ گراں وقت ہوتا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے اس طرح اس کی محنت اور خدمت کا نتیجہ نہ ہو۔ اصل میں نتائج جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل مبلغ اور داعی اللہ تھے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، بس ہو جاتی ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنٹ دے دیں گے اور ایسا بلا بھیج دیں گے کہ یہ اس کے سامنے سارے کے سارے سربسجود ہو گئے۔ لیکن احکام شرعیہ تکلیفیہ ہے، اجباریہ اور اکراہیہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آگے تکوین اور کلام کے درمیان ہے، عام علماء دین اس پر زیادہ شرح نہیں کرتے۔ وہ جو گوالیار کے مولانا غلام غوث تھے، جو اپنے وقت کے کلندر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے شاہ اسحاق سے مدینہ منورہ میں یہی مسئلہ پوچھا تھا، تو شاہ اسحاق نے ایسا ان کو غور سے دیکھا، کہا پانی پت کے کلندر پانی پت تک رہو۔ وہ عجیب و غریب انسان تھا وہ غلام غوث صاحب، پانی پت کے ہندوستان میں، اور انہوں نے کافیہ شاہ اسماعیل سے پڑھی، اتنے قریب تھے اس گھرانے کے۔ تو ہر مسئلے پر علماء دین کو منہ نہیں کھولنا چاہیے، وہ مسئلہ بیان کرے جو لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق ہو۔ بہت سارے مسائل علم اللہ کے حوالے ہیں، اس لیے مجدد نے کہا ہے کہ ہم تو مکلف محکمات کے ہیں، رہ گئے متشابہات وہ علم اللہ ہے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر اللہ رحمان کی طرف سے تازہ دم۔ محدث کا معنی میں نیا نہیں کرتا ہوں، تازہ دم۔ الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا، پس یہ تکذیب کر چکے ہیں۔ فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، ان قریب آ جائے گی ان کو خبریں وہ جو استہزاء کرتے تھے۔ ہاں، تو مشو مغرور بر حلم خدا، اور دیر گیرد سخت گیرد مر خدا۔ یہ مت سمجھے کہ آپ نے برا کیا اور سزا نہیں ملی، وقت پر ملے گی۔ اولم یروا الی الارض، یہ دیکھتے نہیں زمین کو، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنے اگاتے ہم اس میں اناج بارونق، اوہ یہ گندم، یہ جو، اور یہ خربوز ہے، یہ تربوز، اور یہ آم، اور یہ امرود، اور یہ خوبصورت انجیر، اور یہ لال لال بیر۔ شگوفہ گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔
بے شک یہ نشانیاں ہیں، اور جو لوگ اکثر ان کے اب بھی ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب بہت غالب اور رحم والا ہے۔ میں نے ایک ہی دفعہ قاری صاحب کو کہا تھا کہ یہ تینوں یہ آیتیں ملا کے پڑھو، الحمدللہ 40 سال ہو گئے وہ تراویح میں جو پڑھتا ہے، دیکھو اب سے پڑھتا ہے، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ قاری صاحب قرآن شریف کی تلاوت خاص ہدایات پر کرتا ہے، مثلا وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یہاں وہ وقف کرے گا، پھر آگے پڑھتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اسی طرح سورہ مرسلات کے اندر کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین، وہ اگلی آیت کے ساتھ پڑھے گا کلوا وتمتعوا قلیلا۔ فرصت کا زمانہ تھا، میں شوق سے پڑھاتا تھا، اور یہ لائق فائق آدمی تھا، اس نے تمام علوم ازبر کیے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یاد کرو جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جائیے ظالم لوگوں کی طرف۔ روافظ کا عقیدہ ہے کہ حالات خراب ہے تو امام المنتظر نہیں آ سکتا۔ بھائی امام کی ضرورت تو برے حالات میں ہوتی ہے۔ جب کراچی میں قتل و غارت ہو رہی تھی اور خاص اہل حق نشانے پر تھے، تو جن کے ایمان میں تثبت میں ذرا سی کمی تھی وہ بھاگ گئے، اور جن کو اللہ نے انبیاء اور اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی ثابت قدمی عطا فرمائی، وہ وہی رہے اور رہیں گے، اور وہ دشمن آج نہ اس کو زمین پر جگہ مل رہی نہ کسی اور جگہ۔ سمجھ گئے؟ اور جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جائیے نا ظالم لوگوں کی طرف، یہ قوم فرعون یہ بدل واقعہ ہے۔ وہ ظالم قوم کون تھی؟ وہ فرعونی قوم تھی۔ فرعون کا نام جو ہے نا توط نامون ہے، قدیم مصریہ میں، قبطیہ میں، اور ریان ابن ولید وغیرہ یہ عربی تراجم ہیں اس کے، عربی قدیم جنہوں نے دیکھی ہے، اور مصر قدیم کے کھنڈرات وغیرہ، اس میں توط نامون نام آیا ہے اس کا۔ 400 سال تک یہ بیمار نہیں ہوا تھا، 600 سال اس کی کل عمر تھی، یہاں تک کہ بعض مفسرین کو مغالطہ لگا ہے، اور انہوں نے کہا حضرت یوسف کے زمانے میں جو فرعون تھا یا بادشاہ مصر تھا وہ یہی تھا، اگرچہ وہ 100% غلط ہے۔ اور وہ فرعون کی قوم ہے، آئے یہ بچتے نہیں، یعنی اللہ کے خوف سے یہ ڈرتے نہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے ڈر ہے یہ میری تکذیب کر دیں گے، یعنی میری بات کی قدر نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، چلتی بھی نہیں میری زبان۔ فارسل الی ہارون، پس رسول بنائیے میرے بھائی ہارون کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ گرانیاں محسوس ہو رہی تھی۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے اوپر ایک الزام بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ڈرتا ہوں دیکھتے ہی مار دیں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے آگے آ رہا ہے، قبطی مرا تھا۔ قال، اللہ نے کہا کلا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کلا، نہ تیرا سینہ تنگ ہوگا آئندہ، نہ تیری زبان رکے گی، نہ وہ آپ پر حملہ کر سکیں گے۔ فَاذْهَبَا، دونوں جاؤ، بِآیاتنا، میری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں۔ اوہ واہ، کیا طاقت دے دی۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اس کو کہو، اِنَّا رسول رب العالمین، ہم کو بھیجا ہے رب العالمین نے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ جانے دے ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو۔ انہوں نے بگار میں پکڑا تھا کہ ان میں نبی پیدا ہو رہا ہے، مارو ہیں۔ قال لم نربک فینا ولیدا،
فرعون نے کہا کیا ہم نے پرورش نہیں کی تھی آپ کی جب چھوٹے تھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور رہے تھے ہمارے ہاں عمر کے کئی سال. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ فعل کر چکے ہیں وہ جو فعل تم نے کیا ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ بڑے ناشکر ہے. پھر وہ غصہ ہو گیا، چھوٹے بڑے ہو گئے، ہمارے یہاں تربیت پائی، مجھے آ کے عقل سکھا رہے ہو. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صحابہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، تو تاریخ صحیح اور سقیم کا فرق تو عالم کو کرنا ہے. اب کوئی کہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کافر ہے، قرآن کریم میں وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو یہ قول فرعون کا ہے. اللہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ گستاخ بے ادب تھا وہ. قال فعلتها، حضرت نے فرمایا میں نے کیا ہے. اذن اس وقت وانا من الضالین، میں بے خبروں میں سے تھا. ففررت منکم لما خفتکم، بھاگ گیا تم سے جب ڈرنے لگا. فوہب لی ربی حکما، بخش دی مجھے میرے پروردگار نے قوت فیصلہ. وجعلنی من المرسلین، اور بنا دیا مجھ کو پیغمبروں میں سے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل، اور یہ احسانات جتلاتے ہو مجھ پر اور اس کے بدلے میں غلام بنا رہے ہو اسرائیلیوں کو. یہ کیا بات ہے؟ پرورش میری ہوئی ہے، میں رہا ہوں، اور سزا بنی اسرائیل کھا رہے. قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض، حضرت نے فرمایا وہ آسمان و زمین کا مالک ہے. وما بینہما، درمیان میں بھی. ان کنتم موقنین. قال لمن حولہ، فرعون نے ارد گرد والوں کو کہا الا تستمعون، سنتے اس کی بات، کیا کہہ رہا ہے؟ اور کوئی جواب تو بن نہیں سکتا تھا کلیم وقت کے سامنے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا وہی تمہارے رب ہے اور رب ہے تمہارے اگلے بڑوں کے بھی. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا جو رسول تمہارے پاس بھیجے گئے وہ دیوانے ہیں. میں ایک بات کرتا ہے دوسری بات کرتا ہے. اصل میں اس نے جو کہا نا وما رب العالمین، تو رب العالمین کی ہیئت اور ماہیت کوئی نہیں بتا سکتا ہے. گر کس وصف او زمن پرسی، بے دل از بے نشان چے گویا دباز. تو مناطقہ جو کہتے ہیں کہ ماں کے ذریعے غیر ذوی العقول پوچھے جاتے ہیں، اور من کے یہ کمزور قاعدہ ہے. ماں صفات کے لیے آتا ہے اور من ذوات کے لیے آتا ہے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا دماغ خراب ہے، تو خانہ خراب اور دماغ خراب کو اس کے غلط الفاظ کا جواب نہ دیا جائے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس شان سے کیا کہ فرعون شرمندہ ہو گیا. قال رب المشرق والمغرب، فرمایا وہی مالک ہے مشرق اور مغرب کے. وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل مند. جب فرعون نے دیکھا کہ یہ پوری تقریر کر گیا میرے دربار میں. قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر آپ نے اختیار کیا معبود میرے علاوہ لاجعلنک من المسجونین، ڈال دوں گا تم کے جیلیوں میں، قید کرا دوں گا، DPR میں بھیج دوں گا، ضمانت بھی نہیں ہوگی. قال ولو جئتک بشیء مبین، حضرت نے فرمایا اگر تمہیں معجزہ دکھاؤں. قال فات بہ، لے آئیے، ان کنت من الصادقین. فخر رازی نے کہا ہے یا فرعون سے حماقت ہو گئی، اور اس نے حضرت موسیٰ کو اظہار معجزہ کا وقت دے دیا. فالقى عصاه، حضرت نے لاٹھی پھینکی. فاذا هي ثعبان مبین، پناگہاں اژدہا بننا کلم کلا. ونزع يده، اور ڈال دیا ہاتھ اپنا گریبان میں. فاذا هي بيضاء، وہ چمکنے لگا. للناظرین، دیکھنے والوں کے. دو معجزے، ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضاء. حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضاء داری، آنچ خوبا حمد آرند تو تنہا داری.
قال للملأ حوله، فرعون نے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ جادوگر بہت بڑا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری، چاہتا ہے کہ نکالے تم کو زمین مصر سے جادو کے زور سے، فماذا تأمرون، تم کیا سوچ رہے ہو؟ قالوا ارجع، ارجع یرجع کے معنی پیچھے دھکیل، یہ رجع رجع سے نہیں ہے، یہ ارجع ارجاع سے ہے، فرقہ مرجعہ جو اعمال کو ایمان کے علاوہ سمجھتے ہیں، مرجع اہل حق بھی ہے، مرجع اہل باطل بھی ہے۔ کہنے لگے پیچھے کرو اس کو، اخاؤ اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین، اور بیچ دے شہروں میں جمع کرنے والے، یا تو کبھی کل سحار علیم، لے آئے تیرے پاس یا آ جائے آپ کے پاس ہر جادوگر معتبر، بڑا عالم فن کا، ایسے ایسے جادوگر ہوتے کہ حیران رہ جائے۔ علامہ آلوسی نے روح المانی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے بغداد کے بازار میں ایک جادوگر دیکھا، آدمی کو کمبل کے نیچے بٹھایا اور پھر اس کا کبھی ایک ہاتھ اوپر پھینکتا ہے، کبھی ٹانگ پھینکتا ہے، اور پھر باقی بعد میں رونے لگا، کوئی مجھے روک رہا ہے، مجھ سے آدمی مر جائے گا۔ میں نے بھی طالب علمی کے زمانے میں اسکول کے دور میں ایک جادوگر دیکھا تھا، حنیف خان نام کا، پشاور سے آیا، یار دنیا میں ایسا جادوگر نہیں ہو۔ اس کے پاس دو نچھے تھے اور دونوں میں رسیاں تھی، اس نچھے کو کھینچتا تھا تو وہ آ جاتی تھی، اور اس کو کھینچتا تھا تو یہ آ جاتی تھی، تو دونوں ایسا ہاتھ میں لے کے کہتا تھا، بھائی وہ نہیں لائے، روڑے چدارا کا غم دارازی، چدارا کا غم دارازی۔ تو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا کہ یہ الفاظ جادو کے ہیں۔ ہاں، پھر ہم سے کہا کوئی مطالبہ کرو، ہم نے کہا پہلے آپ اپنا کرتب دکھائے، تو اس نے کہا ایک لڑکے کی شادی کراتے ہیں۔ ایک لڑکے کے اوپر چادر ڈالی اور جب چادر ہٹائی تو وہ دولہے کی طرح سجا ہوا تھا، ایک اور پر چادر ڈالی، جب چادر ہٹائی وہ دلہن تھی، اور سرما لگا ہوا ہے، اور یہاں تک کجل گئے ہیں، بنارسی اوڑی ہوئی ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ ولیمہ کھانا ہے، تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ خالی چادریں باندھو، یہاں سے لے کے وہاں جہاں میری سیٹ ہے وہاں تک چادریں باندھی ہم نے، ان چادروں کے آس پاس وہ کچھ پڑتا رہا، اور پھر جب چادریں ہٹائی تو 6 دیگ زبردست قورمے کے بریانی کے تیار، دھوئیں نکل رہے تھے۔ ہمارے استاد عبدالہادی ہیڈ ماسٹر نے بھی کہا کہ دنیا میں اس جیسے باکمال لوگ بہت کم ہیں۔ جادوگر جادو سے گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافر کے مقابلے کے لیے جادو سیکھنا واجب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابو حنیفہ کی کیا خصوصیت ہے، تمام ائمہ کے ہاں یہ موجود ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بھئی حنابلہ سب سے سخت ہے جادوگر کے قتل وغیرہ میں، تو سعودی عرب جب پروان چڑھا اور زور و شور میں آ گیا، اور یہ بڑے کرتے والے اور ٹاپا چیروں نے ان کو کہا کہ یہاں بہت لوگ عاملین ہیں، تمام عاملین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو تعویذ لکھتے تھے، دم درود کرتے تھے۔ قباء کے اندر ایک شیخ علی تھا، عرب تھا، اس کے پیچھے لوگ گئے، اس نے کہا ایش کیا ہے یہ؟ بس تو نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، کہا بادشاہ تو ریاض میں بیٹھا ہے، تم اپنا حشر دیکھو، اور جنات کو کہا آدھا ٹول گاڑی ہوتا پھٹک گئی، وہاں سے لے کر کے ریاض تک تمام گاڑیاں سرکاری الٹ گئی، اور شیخ علی ڈنڈا لے کے گھوم رہا تھا، چھوٹی سی شلوار پہنتا تھا،
ہے شہزادہ ہے شہزادہ. پھر بادشاہ کو جب علماء دین نے کہا کہ یہ باکمال ہے بہت، تو بادشاہ نے پھر اس کو 2 کوٹھیاں دے دی قباء میں، باغات دیے اور وظیفہ مقرر کیا اور معافی مانگی. اس ایک کو برقرار رکھا، وہ صحیح معنوں میں عامل تھا. جس گاڑی میں کوئی آدمی بیٹھتا علی کو پکڑنے کے لیے، وہ گاڑی چھت نیچے پہیے اوپر. اور تو اتنا غصہ ہو گیا جنات پہنچانی نہیں تو اب بھی سوا سارے الٹ دو، آنے نہ دو اس طرف. مرنے میں شہید شیخ بکور کے وائے او دغه سے نشی پا میدان باندے کبان منسا. یہ نر لوگ ہیں نا، یہ خاص عاملین ہیں. ہمارے بزرگوں سے بہت متعلق تھا. حضرت اقدس فقی امت مفتی محمود صاحب کی دعوتیں کرتا تھا اور بہت شوق سے حرم گاڑی لا کے لے جاتے تھے. حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری کے جوتوں میں بیٹھا رہتا. فجمع السحرہ، جادوگر جمع کیے گئے. ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ 70 تھے. اور مفسر ابن جریر نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ مصر قاہرہ کے قریب میں ایک چھوٹی بستی ہے اسکندریہ، یہ مقابلہ وہاں ہوا ہے. بس اکٹھے کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت میں. وقیل للناس، کہا گیا لوگوں سے هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی اکٹھے ہوں گے. لعلنا نتبع السحرہ، ہو سکتا ہے ہم اتباع کریں اپنے جادوگروں کا. ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب آئے. فلما جاء السحرہ، جب جادوگران آئے. قالوا لفرعون اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کچھ ملے گا. ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آئے. لالچی آدمی ہمیشہ یہ پر سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، کہنے لگا ہاں، اور تم کو اسلام آباد میں پلاٹ مل جائے گا، میرے مقرب ہوں گے. جو مقرب بادشاہ ہو وہ سب کچھ اس کے لیے پھر الاؤ ہے. قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم، پر ڈال دیا انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں. وقالوا بعزت فرعون، کہنے لگے فرعون کے جلالت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب ہوں گے. جادوگر تو ایسا دھمکیاں دیتا ہے نا، ابھی اڑا دوں گا، ابھی ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا. فالقى موسیٰ عصا، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی چھوڑی. کہتے ہیں اس لاٹھی کا نام تھا ماشا، میم الف ما شین الف شاہ، ماشا. تفسیر ابن جریر. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس ناگہاں وہ نگلنے لگی جو انہوں نے گھڑی تھی. ان کے بنائے ہوئے تمام اجزاء ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو سام بنا اس نے کھا لیے. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو ہاتھ لگایا تو لاٹھی آئی، اور ان کی چیزیں جو لاٹھی نے کھائی وہ کوئی نظر نہیں آئی، ختم ہو گئی. اس سے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. جادو کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد ہر چیز اپنی جگہ آ جاتی ہے. تو جو رسیاں اور لاٹھیاں ہم گھروں سے لائے وہ کہاں چلی گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پر ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں ایسے مجبور ہوئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ و ہارون کے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا. انہ لکبیر، اس کو آگے بھیجو تم پیچھے آئے.
ان قریب دیکھ لو گے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر ارجل برجل، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سولی کر دوں گا تم سب کو۔ کہ دنیا میں یہ پہلی پھانسی تھی جو ہو گئی۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، کہنے لگے کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم رب کی طرف پلٹیں گے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا، ہمیں طمع ہے کہ بخش دے ہمیں ربنا، ہمارا رب، خطایا ہماری خطائیں، ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے، چند منٹ پہلے فرعون سے کہہ رہے کہ ان لنا لاجرا، ہمیں کچھ ملے گا، ایسے لالچی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد فرعون کی فرعونیت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے کہ ایمان سے کیا انقلاب آتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کو، ان اسر بعبادی، کہ رات کو لے چلے میرے بندوں کو، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بھیج دیے فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ ایک جماعت ہے تھوڑی سی، وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، وانا لجمیع حاضرون، ہم سب ان سے خطرے میں ہیں۔ ایک دفعہ اجلاس تھا تو اس میں جنرل مشرف سے ملنے کا طے ہو گیا تھا، تو مولانا رفیع عثمانی دامت برکاتہم نے بار بار کہا کہ ایک بریلوی مل جائے اور ایک شیعہ بھی، ایک اہل حدیث بھی۔ تو میں بہت فکر مند ہو گیا ان کو دیکھ، مجھے کہا اصل میں اگر صرف ہم ملیں نا تو وہ کہیں گے یہ تھوڑی سی جماعت ہے جو پورے ملک میں شرارت کر رہی دیوبندی، جب ہمارے ساتھ بریلوی بھی ہو، شیعہ بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، نکال دیا ہم نے ان فرعونیوں کو باغات اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور عزت کے ٹھکانوں سے، کیونکہ وہ تو حضرت موسیٰ اور ان کے صحابہ کو پکڑنے لگے۔ کذالک، یہ واقعہ اس طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور پھر اس زمین مصر کا وارث بنایا ہم نے اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس وہ پیچھے پڑ گئے صبح صبح جیسے سورج نکل رہا تھا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہونے لگی، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، حضرت موسیٰ کے لوگوں نے کہا ہم پکڑے جائیں گے۔ قَالَ كَلَّا، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ رب ہے، وہ میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا ایمان ہے نبی کا۔ فرعون لشکروں سمیت پہنچ گیا، یہ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کو کہ ماری لاٹھی سے سمندر۔ دیکھیے کیسی لاٹھی ہے، سمندر پر بھی اثر کرے گی۔ فَانْفَلَقَا، پس پٹ پڑا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، ہو گیا اس کا ہر حصہ، كالطود العظیم، جیسے چٹان بڑی ہو۔ حضرت نے 12 لاٹھیاں لگائی اور 12 راستے بنے، بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ روانہ ہو گیا۔ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اگلے کنارے پر، اور فرعون داخل ہو گیا۔ اللہ نے وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے ملا دیا، ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر اگلوں کو، یعنی ان کو ڈبو دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، نجات دی ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ والے سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ڈبو دیا اگلوں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں کہ انبیاء کو مشکلات پیش آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں کہ دین کے داعی اور مبلغ کو سینہ بڑا رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں کہ میں ہمیشہ مدد اور نصرت کرتا رہوں۔ کیا کہتے ہیں وہ کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اندر بھی اور پتہ نہیں کیا بھی۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پڑھیے ان کے سامنے خبر ابراہیم علیہ السلام کی، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب فرمایا اپنے والد اور قوم سے، ما تعبدون، یہ کن کو پوج رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، کہنے لگے ہم پوج رہے ہیں مورتیوں کو، فنظل لها عاکفین، ہم ہو چکے ہیں ان کے مجاور۔ معتکف بھی اس لیے پاک ہے، مقدس ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں 10 دن رات اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری کرتا ہے۔ قال هل يسمعونکم، کہنے لگا کیا یہ سنتے ہیں تمہاری استدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا فائدہ دے سکتے ہیں، او یضرون، یا ضرر دے سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، مشرکوں نے کہا ہم نے پایا بڑوں کو، کذالک یفعلون، وہ اس طرح کرتے تھے۔ قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، ذرا دیکھو تو جن کو تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے بڑے، فإنہم عدو لی، یہ میرے دشمن ہے، الا رب العالمین، سوائے اللہ کے، الذی خلقنی، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہی میری رہنمائی فرمائے گا، والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، فإذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاؤں، فهو یشفین، وہ شفا دیتا ہے۔ یہ آیات دم درود میں ایک سیر ہے۔ والذی یمیتنی، وہ اللہ جو مجھے مارے گا، ثم یحیین، پھر زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ کہ مجھے طمع ہے کہ بخشے میری خطائیں قیامت کے دن۔ رب ہب لی حکمن، پروردگار دے مجھے قوت فیصلہ۔ اب ہمارے وزیر اعظم سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ میں پہلے دن سے لاک ڈاؤن کے حق میں ہوں، تو تیرے علاوہ کوئی اور وزیر اعظم ہے کیا؟ بس شاہی آرڈر نافذ کرو کہ تمام صوبوں کو اطاعت کرنی پڑے گی، بس بخش دے مجھ کو قوت فیصلہ۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب قوت فیصلے میں بالکل بادشاہ تھے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا مجھ کو نیک لوگوں سے، نیک لوگ بہت ضروری۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جاری کر دے میرا تذکرہ صداقت کے ساتھ بعد میں آنے والوں میں۔ اس لیے آپ نماز میں پڑھتے کما صلی تعالی ابراہیم اور کما بارک تعالی ابراہیم۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، بنا مجھ کو جنت نعیم کے وارثوں میں سے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، بخشے میرے باپ کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ بھی خطا کاروں میں سے تھے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مت رسوا کرے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کام نہیں آئے گا مال اور نہ بیٹے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو خدا کے حضور پیش ہوا قلب سلیم سے۔ شروع قرآن میں تھا فی قلوبہم مرض، کہ منافق کے دل مریض ہے، تو موحد کا دل سلیم ہے۔ چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ ابو عثمان نیساپوری نے کہا ہے قلب سلیم اس دل کو کہتے جو شرک اور بدعت سے پاک ہو۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور بھی بہت اقوال ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے جن کو تم پوج رہے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اَوْ يَنْتَصِرُونَ، یا اپنے آپ کی وہ کچھ کر سکتے ہیں، اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، یہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے جہنم میں، ہم یہ والغاوون، اور ان جیسے گمراہان، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سارے۔
قالوا وهم فيها يختصمون، یہ آپس میں لڑیں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، بخدا ہم تو واقعی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے مخلوق کو برابر سمجھا اللہ کے۔ کیا برابر سمجھے بھائی؟ تم کہتے ہو کہ وہ ذمہ دار ہے، روز زمین کا نظام چلاتے ہیں، داتا صاحب کی نگری پہ لکھا ہوا۔ تم کہتے ہو کہ زمین و آسمان تیری، معین الدین اجمیری، تو تم کہتے ہو کہ ذی تصرف بھی ہے اور معزون بھی ہے اور مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ یہ ساری باتیں گندی تو آپ کرتے ہیں نا۔ وما اضلنا الا المجرمون، نہیں بہکایا ہمیں مگر جرائم پیشاؤں نے۔ وما لنا من شافعین، نہیں ہے ہمارے سفارش کرنے والے، ولا صدیق حمیم، اور نہ دوست گہرا۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اے کاش کہ ہم کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا پڑے، ہم ہوں گے پکے مومن۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کی قوم نوح نے پیغمبروں کی، حالانکہ نوح کے زمانے میں صرف حضرت صاحب تھے، کیونکہ ایک نبی اور رسول کی تکذیب وہ سب کی ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیوں نہیں بچتے ہو شرک سے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں دیانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت۔ 15ویں صدی میں بھی تبلیغ بلا اجرت ہے، خالص انبیاء اور اولیاء کا مشن ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ رب العالمین کے ہاں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میرا کہا مانو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں ہمارے کمزور لوگ، رذیل لوگ، معاذ اللہ۔ قال وما علمی بما كانوا یعملون، فرمایا میں نہیں جانتا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب کتاب مگر میرے رب کے ہاں۔ لو تشعرون، کاش کہ جان لو۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں نہیں ہوں شڑن کے مسلمانانوں لرا، شڑن کے میں نہیں ہوں ہٹانے والا مسلمانوں کو۔ ان انا الا نذیر مبین۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر باز نہیں آتے اے نوح ہو جائیں گے پتھر کھائے ہوئے میں سے، رجم کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، فرمایا پروردگار میری قوم نے میری تکذیب کی، فافتح بینی و بینہم فتحا، فیصلہ کرے میرا ان کے درمیان فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، بچائے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہے مومن۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، پس ہم نے بچایا ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں، انہی سے کشتی بھر گئی نا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کیا اس کے بعد بقیہ لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، تکذیب کی عادیوں نے پیغمبروں کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ کلمۃ متفقہ بین الانبیاء۔ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، کیا بناتے ہو ہر اونچائی پر نشان کھیلنے کے لیے۔ وتتخذون مصانع، اور بناتے ہو کارخانے، لعلکم تخلدون، کیا تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب حملہ کرتے ہو سخت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی ہے مویشیاں اور بیٹے دے کر۔ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشمے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قالوا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین،
فرمایا برابر ہے ہمارے لیے واز کرو یا نہ کرو، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہم کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت کی تکذیب کی، فاہلکناہم، انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، تکذیب کی سمودیوں نے پیغمبروں کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے تم کیوں شرک سے نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین کلمۃ متفق بین الانبیاء اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑے جاؤ گے یہاں ہمیشہ امن سے رہنے والے، فی جنات باغات میں، وعیون چشموں میں، وزروع فصلوں میں، ونخل کھجوروں میں، طلعها حدیم جن کے خوشے پکے ہوئے ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، تراشتے ہو تم پہاڑوں کو گھر کے لیے، فارہین عیش و عشرت کرنا، عیش و عشرت کے لیے، عمریں زیادہ تھی تو پہاڑوں میں مکانات بناتے، ہم جا کے دیکھ چکے۔ فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین، مت کہا مانو زیادتی کرنے والوں کی، الذین یفسدون فی الارض، جو کوحرام مچاتے ہیں ملکوں میں، ولا یصلحون، وہ اصلاح نہیں چاہتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، لوگوں نے کہا آپ بھی سحر کرنے والوں میں سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور مسحر کے معنی جس پر سحر ہوا ہو، دونوں تراجم موجود ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہے مگر بشر ہمارے جیسے۔ وہ بشر کہہ کے نبوت کا انکار کرتے تھے اور ہم بشر کہہ کے نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا یہ اونٹنی ہے، اس کے پینے کا بھی وقت طے شدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے پینے کا بھی۔ دیکھو انسان جب پیتا ہے نا تو طریقے سے پیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرب۔ اور جانور کیسے پیتا ہے؟ آدھا ادھر گرتا ہے آدھا ادھر، شرب۔ ولا تمسوا بسوء، اس کو نقصان نہ پہنچانا، فیاخذکم عذاب یوم عظیم، آن پکڑے گا تم کو عذاب بڑے دن کا۔ فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کے کھونچے کاٹ ڈالے، تفسیری قصے آراف اور ہود میں گزرے ہیں۔ فاصبحوا نادمین، فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، کہتے ہیں کہ حضرت لوط جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داماد تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی بھانجے بھتیجے تھے۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین کلمۃ متفقۃ بین الانبیاء والمرسلین اتاتون الذکران من العالمین، ہے تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور چھوڑتے ہو وہ جو پیدا کیے تمہارے لیے رب نے بیویاں، جو لڑکوں کا اور مردوں کا کام کرے پھر وہ سے بیوی کا کام بنتا بھی نہیں، اور وہ اس طرف مائل بھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا قہر اس پر برستا ہے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر آپ باز نہیں آئے یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، قلا یقلی ما ودعک ربک وما قلا، اور میں تمہارے اعمال سے نفرت کرنے والے ہوں، قالین مبغضین۔ رب نجنی واہلی بما یعملون فنجیناہ اہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڈھی تھی جو پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الاخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، ہم نے برسایا ان پر بدترین بارش، کیا بارش تھی ناکارہ، ڈرائے ہوگی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تکذیب کی جنگل والوں نے نبیوں کی، اذ قال لهم شعیب لا تتقون، جب فرمایا ان سے شعیب پیغمبر نے کیوں نہیں بچتے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین کلمۃ متفق بین الانبیاء والمرسلین۔ اوفوا الکیل، پیمانہ پورا دو، ولا تکونوا من المخسرین، مت بنو نقصان کرنے والوں میں، لوگوں کو چیزیں کم تول کے نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھے ترازو سے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نہ کرو لوگوں کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فسادی۔ شاہ عبد القادر نے لکھا ہے یہ راہزنت ہے، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، ڈرے اس اللہ سے جس نے پیدا کیا اور وہ مخلوقات جو پہلے گزری ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء، توڑ لا ہم پر آسمان سے ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، آن پکڑا ان کو عذاب نے صاحبان کے دن، انہ کان عذاب یوم عظیم، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آخری رکوع اور سورت کا خلاصہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، لے کے آیا ہے مقدس فرشتہ جبریل، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائے ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، صاف ستھری بلیغ فصیح عربی میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا تذکرہ موجود تھا گزشتہ صحیفوں میں۔ اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے پاس نشانی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، جس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء۔ وہ تبلیغی منحرف کہتا ہے بخاری پڑھانے سے کوئی عالم بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، یہاں تو اللہ بنی اسرائیل کے علماء کو مان رہا ہے، تم بخاری پڑھانے والوں کو عالم نہیں مان رہے۔ کچھ شرم کرو ذرا، اپنے گریبان میں جھانکو ذرا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو بعض اجمیوں پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، وہ پڑھ لیتا عربوں کو، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، بالکل ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح چلایا ہم نے انکار جرائم پیشوں کے دل میں۔ لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، آئے گی قیامت اچانک، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فیقولوا هل نحن منذرون، کیا ہم کو مہلت دی جا سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کو آج تو جلدی مانگ رہے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، دیکھے تو صحیح اگر ہم ان کو فائدہ دے بھی کئی سال تک۔ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے وہ عذاب جس سے ان کو دھمکایا گیا۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں کام آئے گا ان کو وہ جو یہ مزے اڑاتے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے نہیں ہلاک کیا کوئی بستی، الا لہا منذرون، مگر ان کو ڈرانے والے بھیجے تھے۔ ذکرہ، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وما کننا ظالمین، اور اب کوئی ظالم نہیں ہے کہ بغیر اطلاع اور سمجھائے کسی کو عذاب ڈالے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر نہیں آ سکتے شیطان۔ وما ينبغی لہم، نہ ان کے لیے مناسب ہے، وما یستطیعون، نہ ان کی طاقت ہے۔ انہم عن السمع لما، اصل میں اشکال ہوا تھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ جبریل ہے، فرشتہ ہے، مقدس ہے، شیطان بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا نہیں لے کے آ سکتے اس قرآن کو شیاطین، اور ان کو حق نہیں ہے اور نہ ان کی طاقت ہے، بے شک وہ تو اس کے سننے سے معزول کیے گئے۔ آپ کی بعثت سے پہلے ہی شیاطین کا آسمانوں پہ جانا روک لیا، سورہ احقاف کے آخری رکوع میں۔
اور سورہ جن میں فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، مقصد صورت نہ پکارو اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور، فتکون من المعذبین، پس ہو جائیں گے آپ عذاب یافتہوں میں سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے قریبی رشتہ داروں کو۔ آدمی تبلیغ گھر سے شروع کرے، بال بچ سے، بہن بھائیوں سے۔ واخفض جناحک من اتبعک من المؤمنین، اور بچائیے اپنے بازو جو آپ کے ساتھ مومن ہیں، اپنوں کے ساتھ شیر و شک کر رہا ہو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، آپ فرمائیے میں بیزار ہوں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے غالب اور رحیم پر۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے دارالعلوم دیوبند کے، مفتی اعظم تھے، مولانا شبیر احمد اور مولانا حبیب الرحمان کے اللہ کی بھائی تھے بڑے، تو وہ مہر لگاتے تھے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ مولانا اشرف علی نے اصلاح انقلاب امت لکھی اور اس میں لکھا کہ اس طرح لکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت بنوری کی وفات پر اسحاق سندیلوی نے مضمون لکھا تھا یا صفا علی یوسف، میں نے مفتی احمد الرحمان صاحب سے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو بڑے غصے ہو گئے۔ بعد میں میں نے اصلاح انقلاب امت میں نکال کے دکھایا، پھر مضمون سے نکال دیا اس کو۔ الذی، اللہ وہ ہے، یرا کا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ جو اوپر نیچے ہوتے ہیں سجدے میں، کروٹیں بدلتے ہیں نا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا وہ جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بتاتے ہیں آپ کو جس کے پاس شیاطین آ سکتے ہیں، تنزل علی کل افاک ناسیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے اور گناہگار پر، یلقون السمع، کانوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اور اکثر ان کے جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء خود بھی اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں، یعنی ناکارہ شعراء، اسلام کے دشمن شعراء۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں سرگردان ہوتے ہیں، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ در خیبر پشاور کیا چیز ہے، یہ تو مدینے کے پہاڑ ہیں۔ ہاں؟ یا رب کرے وہ دن کہ مدینہ کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم، اور ساتھ ہی مسجد میں جماعت کری ہے وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ، شعراء خود اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں گمراہ، دیکھتے نہیں ہو ہر وادی میں سرگردان ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک یہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں۔ شاعر تو کہتا ایسا ہے کہ ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ وہ ہر یو لفظ دے بیش بہا دے نور محمدہ، اور ڈیر خپشم چ دیو گورم عملتا۔ نور محمد عبدالوہاب شبنم کا استاذ تھا، اس نے کہا ہر لفظ بیش بہا ہے لیکن تیرے کرتوت دیکھ کے شرم آ جاتی ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت بہت، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ انتقام لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ جیسے حسان نے جوابات دیے، عبداللہ ابن رواحہ نے اشعار کہے، ام المومنین نے سورۃ شعراء کے بعد اشعار نہیں کہے بالکل۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں کہ کس کروٹ پہ وہ کروٹ لے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا تو فرمایا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ اور رسول اس سے راضی رہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہ رعایا کے لیے بہترین ہوں گے۔
اور اگر اس کے خلاف کیا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ هَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ اصل میں اس وقت شوگر بالکل 0 پوائنٹ پہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے سورت پوری فرمایا الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسألک السلام لہ الملک و لہ الحمد والا۔ یا اللہ خیر و عافیت فرما، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان مہربانی، خدا یہ وبا و بلا ختم فرما کہ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو پریشانیوں سے نکال لے۔ جہاں جہاں درس قرآن کی آواز پہنچ رہی ہے اللہ ان کے عقائد میں پختگی، اعمال میں حسن، دعاؤں میں قبولیت اور مرادوں میں برابری نصیب فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، ہمارے اقبال لالا کی مغفرت فرما، علامہ خالد محمود کی بخشش فرما، جملہ عالم کے بیمار و پریشان حالوں کی دستگیری فرما، مجھ عاجز اور فقیر کو کمال صحت شفا تندرستی اور سلامتی عطا فرما، ہمارے ادارے کے ظاہراً باطناً مدد فرما، تعاون اور نفقات برسات کی طرح عطا فرما۔